مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑا، تب جا کے اللہ ان سے راضی ہوا۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا گیا، شہید کیا گیا، اللہ کی رضا ان کو جب حاصل ہوئی۔ اتنی آزمائش مجھ پہ آئی، روز اول سے لے کے آج تک نہ کسی پہ آئی اور نہ صبح قیامت نہ کسی پر آنے والی ہے۔ اے مسلمانوں، ہم اس نبی کی امت ہے جس کی اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ آزمائش دی، اور پھر قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قرآن تو قصید رسول ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ذکر رسول اللہ کا کلام ہے، اور نام گرامی، اسم گرامی، علماء کرام اور مجددین اسلامیہ نے اس بات کا وضاحت کی ہے کہ محمد کے معنی کیا ہے اور احمد کے معنی کیا ہے۔ جب تک کوئی مسلمان نام محمد کو نہیں سمجھتا تو دنیا کو نہیں سمجھ سکتا، نام احمد کے معنی کو نہیں سمجھتا تو دنیا کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے دو متضاد پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جتنی آزمائش مجھ پہ گزری اب کسی پہ اتنی آزمائش آنے والی نہیں ہے، اس نبی کی امت ہے۔ اور تاریخ کے ہر دور میں جب جب ہمارے مسلمان ہونے کا دنیا نے امتحان لیا، ہم نے دنیا میں بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیا۔ ہر دور میں ہر آزمائش سے گزر کر دنیا میں مسلمانوں نے بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا۔ میں نے اپنے تقریر کے تبھی نہیں کہا کہ محمد کے معنی یہ ہے جس کی اللہ نے تعریف کی، اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ صبح قیامت تک اللہ کسی کی تعریف اتنی نہیں کیا جتنی نام محمد کی کیا۔ محمد کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس کی تعریف کیا۔ احمد کے معنی یہ ہے جس نے ساق عرش پر اللہ کی اتنی حمد و ثنا کو بیان کیا، اتنی عبادت کی کہ لا شریک ہے میرے آقا، کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور اللہ کی عبادت میں۔ اور پھر جب اللہ جس کی تعریف میں ساری کائنات کو قائم کیا، جس کے ذکر کے لیے ساری دنیا کو بنایا، انسانیت کو بنایا، نبیوں کا تانتا لگا رہا، ہر نبی منتظر رہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں آئے تو ہم ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں۔ اور دوسری طرف تاریخ یہ بھی بتا رہی ہے کہ آزمائش کے پہاڑ پھوڑے جا رہے ہیں، اور آج کے دور میں سب سے ضروری اس بات کو سمجھنا ہے کہ محمد کیا ہے اور احمد کیا ہے، آزمائش کیا ہے، تکالیف کیا ہے، یہ منزل کیا ہے، رضائے الہی کیا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ قانون بنائے جاتے ہیں، ملکوں میں ترمیم کی جاتی ہے، اور یہ باور کیا جاتا ہے کہ انسانیت کی بقا کے لیے قانون میں ترمیم کی جاتی ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ کے حبیب نے مکے کی سرزمین پہ ایک قانون کو نافذ کیا تھا جس کو دنیا آج مکہ چارٹر کے نام سے جانتی ہے۔ جہاں قبیلے میں جھگڑا تھا، سنگ اسود کو اس کے مقام پہ نصب کرنے کا وقت آیا۔ عرب کے قبائل کا طریقہ تھا جو طاقتور ہوتا وہ سنگ اسود کو اٹھاتا اور اس کے جگہ میں منصب کرتا۔ اللہ کے حبیب آئے اور ایک چادر بچھایا، سنگ اسود کو اس پر رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو اس کو پکڑنے کا موقع ملا، اور سام بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ امن کے پیغام پیغمبر نے انسانیت کا اور امن کا پیغام صبح قیامت تک انسانیت کو دیا۔ آج سماجی انصاف کی بات کرنے والے وہ سماج کے ٹھیکیدار بھی سنیں کہ سماجی انصاف کسے کہتے ہیں۔ جہاں عرب کے ماحول میں جب اگر بچی پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ بیٹی اللہ کی نعمت ہے، اور مسلمان کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا یہ ایمان و احسان ہے کہ اللہ کی برکت میرے گھر میں آ گئی، یہ تبدیلی سماج میں آئی۔ دنیا میں پیغام دے دیا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرد بچہ پیدا ہوگا تو میری طاقت میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن دنیا کے پس منظر میں ایک تبدیلی آئی، انسانیت کے چہرے کو تابندہ بنایا اور معصوم بچی کو جینے کا حق کسی نے دیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آج خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے سارے عالم میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک تقیانوسی مذہب ہے جہاں خواتین کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ آج مباحثے کیے جاتے ہیں طلاق اور نان نفقے کے مسئلے میں، عورت کے حقوق میں ماحول میں گفتگو کی جاتی، لیکن آپ غور کیجئے
کہ کسی بیوہ کو جینے کا حق کس نے دیا؟ 25 سال کی کنواری زندگی تھی، 40 سال کی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ایک شوہر سے نہیں دو شوہر سے بیوہ تھی. اس بیوہ کو جینے کا حق اور سماج میں اس کا جائز مقام کس نے دیا؟ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور صبح قیامت تک بیواؤں کے حقوق کی حفاظت کی، ان کو جینے کا موقع دیا، جینے کا سلیقہ دیا، عزت دیا، آبرو دیا. اور آج اسلام پہ حملہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ خواتین کے حقوق نہیں دیا. آپ غور و فکر سے دیکھیں تو آج ایک منظم سازش ساری دنیا میں چلی آ رہی ہے. 1450 سال سے یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے، اسلام ٹیررزم کا پیغام دیتا ہے، اسلام آتنکواد کا پیغام دیتا ہے. اور دور حاضر میں سب سے زیادہ مباحثہ اسی مسائل پہ کیے جا رہے ہیں کہ ٹیررزم، آتنکواد، دہشت گردی. اور لفظ جہاد کو توڑ موڑ کے ساری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے اور یہ باور کیا جا رہا ہے کہ لفظ جہاد ہے ٹیررزم، یہ لفظ جہاد ہے دہشت گردی، یہ لفظ جہاد ہی تو ہے آج دنیا میں آتنکواد اور اتنے مسائل انسانیت کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن عمل کے خانوں میں دنیا کہیں یہ پیغام نہیں دے سکتی کہ مکے کی سرزمین پر کون سا ایسا ٹیررزم نہیں تھا، کون سا ایسی دہشت گردی، کون سا ایسا آتنکواد نہیں تھا جو میرے نبی پہ نہیں ڈھایا گیا. طیف کے میدان میں لہو لہان کر دیا گیا، گھر گھیر دیا گیا، مارنے کے منصوبے دکھائے گئے، مارنے کے منصوبے رچائے گئے، عرص حیات کو تنگ کیا گیا. اور میرے نبی ہر ٹیررزم کا جواب جہاد زندگی سے دے رہے تھے، جہاد بندگی سے دے رہے تھے. صالحیت کا جامع اوڑھے صبر سے دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو مبعوث فرمایا ٹیررزم کے تابوت میں آخری کھیل ٹکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے. آج اتنے مسائل اور پھر بالخصوص آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینل ذرائع ابلاغ، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ساری دنیا میں آج انسان کا سر فٹ بال بن چکا ہے. دنیا کی تاریخ میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ حملہ کرنے کے لیے مدینے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ کفارہ نے مکہ نے مکے سے نکل کے جب آدھا راستہ طے کر کے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. ایسے حالات میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اتر کر ان کا مقابلہ کیا تھا، دفاع کیا تھا. اور ایسا دفاع کیا تھا دنیا کو یہ پیغام مل گیا کہ ہزاروں کے لشکر پر 313 مجاہدین نے دنیا کو باور کر دیا کہ دنیا میں طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. اور صبح قیامت تک یہ پیغام زندہ رہے گا کہ حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہوتی. آج دنیا کے ہر حاکم کے پاس نیوکلیر بم کی بات کی جاتی ہے. آج حکومت چلانا ہے تو نیوکلیر بم کی ضرورت ہے، آج حکومت چلانا ہے تو فوج کی ضرورت ہے، آج حکومت چلانا ہے تو دولت کی ضرورت ہے. آج اقتدار پہ قابض ہونا ہے تو انسانی سروں کو کاٹتا ہوا اقتدار کی کرسی تک جانے والا وہ ظالم. آج اگر دنیا کی تاریخ میں تنقید کرنے والے یہ نہیں بتا سکتے کہ 13 سال کی مکی دور اور 23 سال کا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دور، ایک ایسا انقلاب جس نے انسان کی ہر شعبے زندگی کو پیغام دیتا گیا اور صبح قیامت تک پیغام رہے گا. انسانیت سربلند بھی انصاف کے چہرے کو تابندہ بنایا گیا. آج سماجی انصاف کی بات کی جاتی ہے، آج انصاف کی بات کی جاتی ہے. تو آپ غور کیجئے، انصاف کا چہرہ نہیں ہوتا. انصاف اسلام نے چہرے دیکھ کے انصاف نہیں کیے. اسلام کا انصاف نسلوں کی بنیاد پہ نہیں، علاقوں کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اسلام کا عالمی پیغام انسانیت کے چہرے کو تابندہ بنانا اور ظالم کے خلاف جد و جہد کرنا، مظلوم کا حق دلانا، اسی کا نام تو جہاد ہے، اسی کا نام تو جہاد زندگی اور جہاد بندگی ہے. ایک بار کا واقعہ آپ نے علماء
سے سنا, خطیبوں سے سنا کہ انصاف کی بات کرنے والوں کے لیے سیرت کا کیا پیغام ہے. ایک مسلم اور نان مسلم میں جھگڑا ہوا پانی کو لے کر, اور ایک نان مسلم کے باغ سے گزرتا ہوا پانی مسلمان کے پاس جاتا تو مسلمان نے کہا کہ نہیں, پہلے پانی میں لوں گا پھر بعد میں تو لینا, اس لیے کہ آج حکومت ہماری ہے, آج طاقت ہماری ہے. اس نان مسلم نے اس مسلم سے کہا یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہے, پانی تو میری زمین سے گزر کے جاتا ہے اور پہلا حق میرا بنتا ہے. اور اس نان مسلم نے کہا کہ چلو دربار رسالت پہ جاتے ہیں, فیصلہ ہو جائے گا. دونوں مل کے دربار رسالت پہ حاضری دی اور معروضہ رکھا, فیصلہ آ گیا. زبان رسالت نے انصاف کے پیغام کو صبح قیامت تک تابندہ بنا دیا. اس نان مسلم کے حق میں فیصلہ کر کر بتا دیا کہ انصاف چہرے دیکھ کر, ذات دیکھ کر, مذہب دیکھ کر نہیں کیا جاتا, بلکہ انسانیت کی بنیاد پہ مظلوم کا حق دلانے کا نام ہی تو انصاف ہے, غیر مسلمان کے حق میں. اور وہ مسلمان جس کو یقین تھا کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا کہ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں, جیسا کہ آج بہت سارے معاشرے میں یہ خیال پایا جاتا کہ اگر سگا بھائی ہے, غلط بھی ہے تو میں اس کی تائید کر دوں, اسی کا نام انصاف ہے. اگر میرا رشتہ دار ہے, جابر ہے, ظالم ہے, میں اس کی تائید کر دوں, اسی کا نام تو انصاف ہے. آج مسلم معاشرے میں سب سے بڑی خامی اسی بات کی ہے, مسلمان حقانیت سے دور ہونے سے ساری دنیا میں ذلیل ہو رہا. جب تک مسلمانوں کی زندگی شریعت کے محور پہ گردش کرتی تھی ہم تخت و تاج کے مالک تھے, اور جب مسلمانوں کی زندگی طبیعت کے محور پہ گردش کرنے لگی تو ساری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو گئے. آج وقت کا تقاضا ہے شریعت کی طرف لوٹ آئے اور ہر مسلمان کی زندگی شریعت کے محور پہ گردش کرے. مسلمان مسلم نے بولا کہ بھائی اب فیصلہ ہو گیا, آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا, آپ کس کے فیصلے کا انتظار ہے. اس مسلمان نے کہا میں فیصلے سے انکار کرتا ہوں. اور مسلمان نے پھر پوچھا اب کس کا فیصلہ چاہیے. تو مسلمان کے دماغ میں یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی, جس کے تعلق سے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں پہ سخت اور مومنوں پہ رحم. دونوں مل کے گئے اور پھر معروضہ رکھا تو سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کیا تم یہ معروضہ لیے, کیا دربار رسالت میں تم نے حاضری نہیں دی. تو نان مسلم نے کہا ہم تو گئے تھے اور فیصلہ ہو گیا, فیصلہ میرے حق میں ہو گیا. تو اس مسلمان سے پوچھا کہ اب کیا باقی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں آپ کا فیصلہ چاہتا ہوں. سرکار عمر نے گھر میں داخل ہوئے, تلوار لائے, کہے کہ ابھی فیصلہ کرتا ہوں, اور ایک لمحے میں فیصلہ کر دیے, اس مسلمان کی گردن کاٹ دی. سارے مدینے میں کھلبلی بن گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا, عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا. اب لوگ اسلام کی صفوں میں کیسے داخل ہوں گے. عمر کو ایک جاہل کے روپ میں پیش کیا گیا. ہم عشق و رسالت کی بات کرتے ہیں لیکن عمل کے خانوں میں سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ بھی دینا ہوگا, عمل کرنا ہوگا. جب یہ اطلاع حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد نبی روحی فدا قبلی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں ملی, میرے پیارے نبی سرور کون وقع صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو طلب کیا اور پوچھا کہ اے عمر تم نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا, ایک مسلمان کو مار دیا. رو رہے تھے, کانپ رہے تھے سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ارشاد کیا کہ جو شخص دربار رسالت کا فیصلے سے انکار کرتا ہے عمر اس کو مسلمان نہیں مانتا. جو میرے آقا کے فیصلے سے انکار کرتا اس کو عمر مسلمان نہیں مانتا. میرے آقا نے عمر سے مخاطب ہو کے کہا یہ تو تمہاری محبت کا تقاضا ہے عمر کا, یہ شریعت کا تقاضا ہے. ابھی سوال مکمل نہیں ہوا, ایسے میں جبرائیل امین کا نزول ہوا اور وحی نازل ہوئی کہ جو عمر کی فطرت میں آ گئی وہ اللہ کی شریعت بن گئی. یہ انصاف اسلام نے دیا دنیا کو, یہ اسلام نے انصاف دیا, صاحب اسلام نے انصاف دیا. آج کارٹون بنائے جاتے,
ٹیررزم جہاں انسانی انصاف کے خلاف، مظلوم کے انصاف کے خلاف کوئی قانون بنایا جاتا، اس کو نافذ کیا جاتا، یہی تو ٹیررزم ہے۔